کیفیت بندے کو آتی ہے تو کیفیت میں کوئی کمال نہیں ہوتا، کیفیت میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ جب آپ چمکتے ہوئے جلتے ہوئے بلب کے نیچے آ کے بیٹھیں گے تو روشنی تو آئے گی، جب چراغ کے پاس آئیں گے تو روشنی ملے گی، ٹیوب ہے لائٹس کے نیچے بیٹھیں گے تو روشنی ملے گی، سورج چمک رہا ہے دن ہے تو باہر آئیں گے تو روشنی ملے گی، شمع جلے گی تو روشنی ملے گی۔ اس میں جس کو ملی اس کا کمال نہیں۔ کیفیت آپ جب کسی ایسی مجلس میں، صحبت میں، کسی ایسے عمل میں، کسی ایسے فعل میں، کسی ایسے وقت اور لمحے میں آتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ پاک کی تجلیات کا ورود ہوتا ہے، انوار کا ورود ہوتا ہے، برکات ذکر کا ورود ہوتا ہے۔ تو بہت سارے انوار، تجلیات، برکات، اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات اثر چھوڑتی ہیں، وہ کیفیت، اس سے کیفیت آتی ہے۔ یہاں تک ہو جاتا ہے، یہاں تک گنہگار سے گنہگار بندہ بھی کبھی کچھ کیفیت اس کو ملتی ہے، لرز اٹھتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کبھی آواز سے زیادہ تڑپ کے بھی رو پڑتا ہے کوئی آدمی۔ تو یہ کیفیت ان کی واردات ہوتی ہے، یہاں تک تو بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ہے، کیفیت کی مثال ایسے ہے جیسے جگنو کی چمک۔ کیا؟ جگنو جب شمع کی طرف آتے ہیں یا روشنی کی طرف آتے ہیں جگنو، تو اندھیری رات میں جگنو کو دیکھا ہے؟ رات کے اندھیرے میں جگنو جب چلتا ہے دیکھا ہے؟ اس کی چمک کیسے ہوتی ہے؟ کریں، ہاتھ سے کریں، ایسے۔ چمک آئی بجھ گئی، چمک آئی، بولیے نا، چل، چمک آئی بجھ گئی، چمک آئی بجھ گئی، آئی چلی گئی، آئی چلی گئی، یہ جگنو کی چمک ہے۔ اس جگنو کی چمک والی جو صورت ہے اس کو کیفیت کہتے ہیں، اسے کیفیت کہتے ہیں۔ کیفیت مجلس کے اثر سے، صحبت کے اثر سے، ذکر کے اثر سے، کبھی عبادت کے اثر سے، کبھی زیارت کے اثر سے کیفیت آتی ہے۔ نور ہے نا، وہاں سے کیفیت آئے گی، اثر آتا ہے، اس سے کیفیت جنم لیتی ہے۔ مگر وہ کیفیت آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، وہ عارضی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ محنت اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ جب کیفیت ملنی شروع ہو جائے اور کیفیت آنے لگ جائے اور بندہ کیفیت پانے لگے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب دل پتھر جیسا نہیں رہا، کچھ اس کے اندر نرمی آئی ہے، شکستگی، ریختگی کچھ آئی ہے، پتھر کی طرح، لوہے کی طرح نہیں رہا۔ یہ خیر کی خبر ہے، یہ خبر خیر کی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اگلا فکر یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو کیفیت ہے اس کو برقرار کیسے رکھیں۔ یہاں سے آپ کا امتحان شروع ہوگا، یہاں سے آپ کی مشقت شروع ہوگی۔ یہ جو کیفیتیں آپ کو ملی، 10 دن میں کیفیت ملی، وہ اس طرح ہے کہ اثر گویا آپ کے دل تک پہنچ گیا، اثر دل پر ہو گیا، اس اثر نے اپنا رنگ دکھایا، اب وہ جمانا ہے اس کو، اب اس کو جمانا ہے کہ وہ جم جائے۔ تو اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، محنت کر کے پھر حصار قائم کرتے ہیں، 4 دیواری نیک اعمال کی، نیک اعمال کو جاری رکھتے ہیں۔ نیک اعمال، خود ہر نیک عمل اپنی ایک کیفیت پیدا بھی کرتا ہے اور پہلے سے موجود کیفیت کو قدر محفوظ بھی کرتا ہے۔ تو نیک اعمال، عبادات، پنجگانہ نماز، روزہ، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن مجید، درود پاک، استغفار، کلمہ طیبہ، ورد، یہ سارے اعمال اس کیفیت کو بڑھاتے بھی ہیں اور پہلے سے موجود کیفیت کو قدر محفوظ بھی کرتے ہیں۔ مگر ان اعمال کے اندر اسی سمت رہے،
آپ کا دھیان جو 10 راتوں میں سیکھا ہے، صدق رہے، اخلاص رہے. جب آپ یہ کریں گے پھر اعمال بڑھیں گے. اس اعمال کے ساتھ میں نے کہا کہ اگر آپ کی صحبت خراب رہے گی تو جو کیفیت یہاں سے ملی ہے یا اعمال صالحہ سے پیدا ہوگی وہ بری صحبت سے چلی جائے گی. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، جیب کٹ جاتی ہے، ہاتھ سے پیسے ڈالتے ہیں، نیچے سے گرتے چلے جاتے ہیں، جمع کچھ نہیں ہوتا، جمع کچھ نہیں ہوتا. مولانا روم نے آگے چل کے مثنوی میں ایک اور مثال دی ہے، وہ مثال آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں مولانا روم کہ اے بندے غور کر، تجھے 40 سال گزر گئے عبادت کرتے ہوئے. 40 سال ایسے ایک عدد بندے کو سمجھانے کے لیے طویل مدت کے طور پہ استعارتاً کہہ دیا. وہ 50 سال بھی ہو سکتا ہے، کسی کا 70 سال، کسی کا 30 سال، کسی کا 20-25 سال. مطلب یہ ہے کہ ایک طویل زمانہ گزر گیا تجھے نیک اعمال کرتے ہوئے. دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہو، دعوت بھی دے رہے ہو، دین کی عبادت بھی کر رہے ہو، پنجگانہ نماز بھی پڑھتے رہے ہو 30-40-50 سال سے. عمرہ بھی کبھی کرتے ہو، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، آپ نیک کام بھی کرتے ہیں، ساری نیکیاں کرتے ہیں. آگے انہوں نے ایک بڑی دلچسپ مثال دی. اس نے کہا یہ تمہارے من کی بوریا ہے. بوری توڑا ہوتا ہے نا، بورا. پہلے زمانے، چونکہ پرانے زمانے کی بات ہے نا، مولانا روم کو آج اس وقت 800 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا روم کی ولادت جس سال میں ہوئی 604 ہجری میں، 604. آج کیا ہے؟ 1439. تو کہاں 604 1440 کے قریب 39 کر لے نا، تو کتنا زمانہ؟ 850 سال گزر گئے. 850 سال گزر گئے ان کے زمانے کو. اب یہ جو مثال انہوں نے دی ہے، میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا دیکھو یہ ہم نے اپنے دور میں بھی دیکھا ہے جو مثال دیتے ہیں. اب میں بتاؤں گا، آپ کہیں گے ہم نے بھی دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں لوگ پورے سال کے لیے گندم خرید لیتے تھے، ذمہ دار بھی ایسے کرتے تھے. مجھے تو اپنا گھر یاد آ گیا نا، جنگ کے زمانے میں پورے سال کی گندم لوگ خرید کے رکھ لیتے بوریوں میں. تو پٹ سن کی بوریاں ہوتی تھیں، اور ایک بوری اس زمانے 2.5 من کی ہوتی تھی. 2.5 من کے وزن کی ایک بوری ہوتی تھی. میں تو اپنے تجربے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. اچھا، پھر چھوٹی بھی ہوتی ہیں 20-20 کلو کی بھی. اب آٹا آ گیا تو پھر وہ گندم لے جاتے تھے مشین پہ پسوانے کے لیے. تو گندم بوریوں میں رکھتے تھے اور پورا ڈھیر لگا کے رکھتے تھے. جب بوریوں میں گندم آ جاتی تھی تو گھر والے لوگ کوشش کرتے کہ گھر میں چوہا نہ آئے. بہت سے گھروں میں ان کو خبر ہو جاتی کہ اس گھر میں گندم ہے تو چوہے گھس جاتے تھے، اور جب گھس جاتے تو پٹسن کی بو آتی، وہ گندم کی بو کو سونگھ لیتے تھے. چوہے کو سمجھ ہوتی ہے اس میں گندم ہے، چوہے کو سمیل آتی ہے، اور وہ پیچھے سے وہ کاٹ کے کھا لیتا ہے. گندم سوراخ کر لیتا ہے بوریوں میں، اور کئی چوہے لگ جاتے ہیں، اور چپ کے وہ گندم خالی، وہ کھاتے جاتے ہیں. اور تب جا کے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میری بوریاں خالی ہو گئیں. مولانا روم نے مثال دی ہے آگے چل کے. وہ کہتے ہیں اے بندے دیکھ، تیری زندگی گزر گئی اعمال اور عبادات کرتے ہوئے، اگر نفس کا چوہا تیری گندم کو کھانے والا، چھپ کے کھانے والا نہ ہوتا تو 40 سال میں جو کچھ کیا اس کا اثر کچھ تو ہوتا تیری زندگی پر. آپ سمجھے بات؟ وہ کہتے ہیں دیکھ، تو نے 40 سال نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کا اثر تیری طبیعت پہ کیا ہوا یہ دیکھنا. اجر اور ثواب میں نے ہر بار کہا اس کا حساب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ قبولیت پر منحصر ہے. مولا قبول کرنے والا اور اللہ ہی اجر دینے والا. وہ سبجیکٹ جدا ہے، وہ جدا سبجیکٹ ہے. بات ہو رہی ہے ان عبادات کا اثر
آپ کی ہماری طبیعت پہ کیا ہوا، اس طبیعت کے اخلاق کتنے سنورے، اس طبیعت میں کتنی شستگی آئی، کتنی شستہ ہوئی طبیعت، کتنی نرم ہوئی، اللہ کے زور سجدے کر 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 سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ماتھا زمین پہ ٹیک ٹیک کر 50 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے مناجات کرتے، اس نے تیری طبیعت کی سختی کو کتنا نرمی میں بدلا، تیرے من کا اندھیرا کتنا دور ہوا، تیرے اخلاق کتنے سنورے، تیرے اندر صدق اور اخلاص کتنا آیا، تیری طبیعت میں جود و سخا کتنا آیا۔ یا اگر آج زندگی بھر عبادت کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے، نیکیاں کر کر، تسبیح ورد وظیفے، اتوں دوویں لتاں گوڑے، تیرے اندر رہی پلیتی، بلے شاہ صاحب کا کلام ہے، اتوں دوویں لتاں گوڑے، تیرے اندر رہی پلیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 420 تو کیتی، رب کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، یعنی وضو کرتے رہے، 50 سال 60 سال گزر گئے، وضو کر کے لتاں گوڑے دھوتے رہے، پاؤں ہاتھ بازو چہرے اس کو دھوتے رہے، مگر من کو نہ دھویا، پانی گراتے رہے، بہتا رہا، مگر من پہ پانی نہ گیا، من کی پلیدی نہ گئی، من کا میل کچیل نہ گیا، من کی سختی نہ گئی، من کی غلاظت نہ گئی، من کے اندر جو آلائشیں تھی وہ نہ گئیں، من کے اندر حرص تھا وہ نہ گیا، لالچ نہ گیا، شہوت نہ گئی، بخل بخیلی نہ گئی، کنجوسی نہ گئی، تکبر نہ گیا، عجب نہ گیا، غیبت نہ گئی، چغلی نہ گئی، دل کی تنگی نہ گئی، نفرت نہ گئی، کدورت نہ گئی، دنیا کا حرص لالچ طلب نہ گئی، جاہ طلبی نہ گئی، منصب طلبی نہ گئی، عزت طلبی نہ گئی، میں نہ گئی۔ بندہ سوچتا ہے، انہوں نے توجہ دلائی مولانا روم نے کہ بندے اپنی عمر کا حساب کر، کتنا زمانہ گزر گیا تجھے عبادت کرتے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر روز کی عبادت کا ایک ایک ریزہ بھی جمع ہوتا رہتا، ایک ایک ریزہ، ایک ایک ماشا، میں آپ کو سمجھانے کو کہہ دیتا ہوں، ایک ایک ماشا، ایک ایک تولہ، یعنی سیروں کے حساب سے، کیجیز کلوز کے حساب سے روز کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت تو نماز پڑھتے ہیں، ایک ایک نماز میں سنتیں فرض نوافل الگ ہیں، پھر اس سے قبل وضو کرتے ہیں، یہ سب عبادت ہے، قبلہ رخ ہوتے ہیں، چہرے کو مولا کے گھر کی طرف آگے کھڑا کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، 10 بستہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر اللہ کا ذکر اذکار تلاوت کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر تسبیحات کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، کئیوں کا تلاوت کا معمول، وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اگر ساری دیگر نیک اعمال، لوگوں کے ساتھ بلائی کر، احسان کر، ہر چیز کو جمع کر، اور جمع کر کے وہ پوچھتے ہیں کہ تو 40 50 30 سال کا حساب لگا، اگر ہر روز ایک ایک رتی، جس کو میں کہہ رہا ہوں ایک ایک ماشا، وہ تو ریزہ ریزہ کا لفظ بولتے ہیں، ایک ایک ریزہ بھی ہر روز کا جمع ہوتا رہتا، تو مولانا روم پوچھتے ہیں کہ آج اس کا اثر کچھ نہ کچھ تو ہوتا، تیرا رنگ بدل گیا ہوتا، بندے تیرا ڈھنگ بدل گیا ہوتا، تیری زبان میں کوئی چاشنی آ گئی ہوتی، تیرے اندر کوئی نرمی محبت اور لوگوں کی شفقت اور طبیعت میں جود اور سخاوت آ گئی ہوتی، تیرے اندر خیر کا چشمہ پھوٹ پڑا ہوتا، شر ختم ہو گیا ہوتا، لوگوں کو نہ تیری زبان سے دکھ پہنچتا نہ تیرے عمل سے، تیرے دل و دماغ کی اس بڑے رب کے وسیع کرم کو 50 سال یاد کیا، اس کی وسعت میں سے چند ریزے ہی مل جاتے تو طبیعت وسیع ہو جاتی، عفو درگزر آ جاتی، کوئی معاف کرنا آ جاتا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ دیکھ تیری طبیعت میں فرق کیا آیا؟ کہتے ہیں اگر اس کا اثر نہیں ہوا، اثر ہوتا تو طبیعت میں فرق آتا، نفسانی خصلتوں میں فرق آتا، اخلاق میں فرق آتا۔ اگر وہ اثر نہیں ہوا تو وہ فرماتے ہیں پھر کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تیرے اندر چوہا ہے نفس کا، وہ تیری گندم کو کھائے جا رہا، تو بوریوں میں گندم جمع کرتا ہے، نفس کا چوہا اس کو کھاتا رہتا ہے،
اس لیے اثرات جمع نہیں ہوتے انسان کی زندگی میں. اس بات کو سمجھ گئے؟ اب 10 دنوں میں آپ نے بہت کچھ جمع کر لیا، اپنے من کی بوریوں میں جمع کر کے لے جا رہے ہیں. اس من کی بوری کو چوہوں سے بچانا ہے. کیا؟ چوہوں سے بچانا ہے. بہت قسم کے چوہے ہیں جو نفس نے چھوڑ رکھے ہیں. نفس نے، جس کو میں نے سارے نام لیے نا ابھی. شہوت بھی ایک چوہا ہے، عزت طلبی بھی ایک چوہا ہے، حرص اور لالچ بھی ایک چوہا ہے، انا عجب اور کبر بھی ایک چوہا ہے، غیبت کدورت بھی ایک چوہا ہے. یہ سینکڑوں چوہے ہیں طرح طرح کے. کسی کے من کی بوری کو کوئی چوہا لگ جاتا ہے، کسی کے من کی بوری کو کوئی اور چوہا لگ جاتا ہے. مختلف قسموں کے چوہے لگ جاتے ہیں، اور آپ اعمال کی گندم جمع کرتے ہیں، اعمال کا اناج، اور نفس کی یہ جو رذائل خسیسہ کے چوہے ہیں یہ ان کو کاٹ کاٹ کر کھا کے ختم کرتے چلے جاتے ہیں.